شاشت نام ہے اس جدوجہد کا، اس مبارزے کا جس کے نتیجے میں یہ زندگی بھی کامیاب ہو اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو۔ شاشت کس چیز کا نام ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، نعرہ صحابہ۔ آپ لوگوں نے اسلامی تاریخ پڑھا ہوگا، تاریخ سے یہ ثابت ہے، قرآن سے یہ ثابت ہے کہ پوری انسانیت، نسل انسانی میں اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک اہم ہستیاں اگر ہیں تو وہ انبیاء اور پیغمبر ہیں۔ اللہ کے ہاں اہم اور بزرگتر ہستیاں اگر ہے تو وہ انبیاء اور پیغمبر اور رسول ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے، یہ بھی سن لیں، یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ دنیا کے اقوام اور قوموں نے جو تذلیل، جو بے توقیری اور توہین انبیاء کی کسی کی بھی نہیں کی، یہ بھی ایک تاریخ ہے۔ ایسے انبیاء بھی ہیں جو اپنے اقوام کے ہاتھوں قتل کیے گئے، ایسے انبیاء بھی ہیں کہ اپنوں اور اپنے اقوام کے ہاتھوں ملک بدر کیے گئے۔ کیا کیا ظلم نہیں سہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ انبیاء کے ساتھ یہ برا سلوک کیوں کیا گیا؟ انبیاء کے ساتھ برا سلوک کیوں کیا گیا؟ ان کے گھر کیوں اجاڑ دیے گئے؟ معاشرے میں کیوں خوار کیے گئے؟ معاشرے میں کیوں ان کو غیر اہم قرار دینے کی کوشش کی گئی؟ انبیاء کی تذلیل کیوں ہوئی؟ سوال یہ ہے۔ وہ اس لیے ہوئی، صرف ایک وجہ ہے، صرف ایک وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ کہ انبیاء مصلحت سے کام نہیں لیتے تھے، انبیاء وہ تقریر نہیں کرتے تھے جو مخاطب کو پسند ہو۔ دل پسند تقریر وہ نہیں کرتے، وہ آئے تھے اس مقصد کے لیے کہ غلط کو غلط کہنا اور درست کو درست کہنا۔ اور جب انہوں نے غلط کو غلط کہا اور درست کو درست کہا، قوم دشمن بن گئی، مخالفت پہ اتر آئی۔ تم مجھے غلط کہتے ہو، تم کہاں سے ہو؟ ان کی حیثیت اور ان کی عزت اتنی ختم کی گئی، تاریخ لکھ رہا ہے کہ افلاطون غالباً یا ارسطو، یہ میں بھول جاتا ہوں، یہ موسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال بعد ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے، تاریخی تو یہ بے توقیری انبیاء کی کیوں ہوئی؟ یہ برا سلوک کیوں ہوا؟ انہوں نے غلط کو جب غلط کہا اور درست کو درست کہا، جائز کو جائز کہا اور ناجائز کو ناجائز کہا، برائیوں کی نشاندہی کی، تو قوم دشمنی پہ اتر آئی، مخالفت پہ اتر آئی، قتل و غارت گری پہ اتر آئی، مخالفت اور دشمنی کرنا شروع کی۔ اس وجہ سے آج معاشرے میں مولوی کو کیوں برا کہا جاتا ہے؟ علماء کو کیوں، علماء کی توہین کیوں کی جاتی ہے؟ علماء کو کیوں، ان کا کیوں مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ علماء غلط کو غلط اور درست کو درست کہہ رہا ہے۔ وہ غلط اپنا بھائی، اپنا بیٹا، اپنا باپ کرے بھی تو غلط کو غلط کہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کیا کہا؟ اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو جواب دے دیا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا کردار ہے تمہارا؟ یہ کیا زندگی ہے؟ یہ تو گمراہی کی زندگی ہے، یہ تو ضلالت کی زندگی ہے، یہ تو ناکامی اور رسوائی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ انی بریء مما تعبدون،
تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس سے بیزاری اور بغاوت کا اعلان کرتا ہوں. نہیں ہو سکتا ہے میرا اور آپ کا اکٹھ. تم عملی اور کردار کے طور پر بھی وہ نہیں ہے جو خدا کہہ رہا ہے. تم نظریاتی اور فکری اور اعتقادی طور پر بھی وہ نہیں ہے جو خدا کہہ رہا ہے. لہذا میں بحیثیت بیٹا آپ سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں. یہ بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو. ایک شب میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی صورت اور دینی اسلام اور کلمے کی سربلندی کے لیے پیغمبر کی قیادت میں میدان جنگ میں دشمن کے خلاف کھڑا ہے. لیکن اس کا بیٹا پیغمبر کے خلاف دشمن کے صف میں کھڑا ہے، عبد الرحمن. اب آپ خود دیکھیے، اگر آج کی زبان میں یورپ اور امریکہ کو یہ تاریخ سامنے رکھے، وہ کہتے ہیں یہی تو اسلامی انتہا پسندی ہے، یہی تو اسلامی شدت پسندی ہے جو باپ اور بیٹے کو لڑواتا ہے. صدیق اپنے بیٹے سے لڑ پڑا، بیٹا اپنے باپ سے لڑ پڑا، یہی تو انتہا پسندی ہے. ہم اس اسلامی انتہا پسندی کے خلاف ہیں، اس شدت پسندی کے خلاف ہیں، لیکن ہم اس انتہا پسندی کو پروموٹ کرتے ہیں. ہم اس کو پروموٹ کریں گے. کیوں؟ غلط کو غلط کہنا ہوگا، درست کو درست کہنا ہوگا. جب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو جواب دے سکتا ہے تو حافظ حمداللہ بھی جواب دے سکتا ہے. یہ ہے اصل سیرت، یہ ہے کردار، یہ ہے اخلاق. لیکن کہاں ہے وہ؟ بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے ایک موقع پر کہ ابا جی وہ فلان جنگ میں، فلان محاذ میں، میدان جنگ میں تمہاری گردن میری تلوار کے نیچے آئی. میں نے کہا نہیں بابا جی ہے. میں نے کہا بابا جی ہے. بابا جی نے کیا کہا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاش آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آتی تو اڑا دیتا، تو اڑا دیتا. یہ ختم نبوت کا مسئلہ آج کا نہیں ہے، یہ آج کا نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کی زندگی میں مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کی صورت میں نہیں تھا. ان کی زندگی میں جتنی بھی غزوات میں، جتنی بھی جنگوں میں نبی علیہ السلام کی زندگی میں جتنی بھی غزوات اور جنگیں ہوئیں، اس میں تقریباً مسلمان جو شہید ہوئے وہ 259 تھے. 259 کتنے تھے؟ 259. لیکن جب مسیلمہ کو مارنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینے کی ریاست کے امیر المومنین اور خلیفہ تھے، ان کے حکم پر لشکر تیار ہوا کہ جاؤ مسیلمہ کو رائے راست پر لے کے آؤ، لڑو ان کے خلاف. کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 1200 صحابہ شہید ہوئے. اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ختم نبوت کی مسئلے کی کتنی اہمیت ہے، کتنی اہمیت ہے. لیکن آج بات کی جاتی ہے رحمت للعالمین اتھارٹی کی. ناراض نہیں ہونا. مجھے معلوم ہے آج کے اس اجتماع میں بغیر کسی فرق اور بلا امتیاز کے یہاں پیپلز پارٹی کے ورکر بھی ہوں گے، یہاں تحریک انصاف کے لوگ بھی ہوں گے، یہاں مسلم لیگ کے لوگ بھی ہوں گے، یہاں جمعیت علماء اسلام کے لوگ بھی ہوں گے، یہاں اشاعت التوحید کے لوگ بھی ہوں گے. لیکن سیرت پر اور ختم نبوت پر، ناموس رسالت پر سب متفق ہے. جب سیرت کی بات آتی ہے، نبی کی صورت کی بات آتی ہے، نبی کی ختم نبوت کی بات آتی ہے، ناموس رسالت کی بات آتی ہے، تو پھر سب سے پہلے رسول اللہ، باقی سارے پیچھے. لیکن آج بات مدینے کی ریاست کی ہو رہی ہے، لیکن مدینے کی ریاست کی بے حکمی ہو رہی ہے. مدینے کی ریاست کے نام پر رحمت للعالمین اتھارٹی بنا.
کیوں ہم نے مدینے کی ریاست قائم کرنا ہے؟ آسان طریقہ میں بتاتا ہوں، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ اگر واقعی تم مدینے کی ریاست بناتے ہو، اسلامی نظریاتی کونسل سن 1973 میں وجود میں آیا یا اس کے بعد، اس وقت سے لے کر آج تک ہزاروں سفارشات پاکستان کی پارلیمنٹ کی الماریوں میں پڑے ہیں قانون سازی کے لیے کہ فلان قانون قرآن اور سنت کے خلاف ہے، اس قرآن اور سنت کی قوانین کی روشنی میں ان کی اصلاح کرو۔ اگر تم واقعی مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہو تو ان سفارشات کو قانونی شکل دے، بس مسئلہ ختم۔ ان سفارشات کو قانونی شکل دے۔ لیکن آپ وزراء کی بات سنتے ہیں، وہ اسلامی نظریاتی کونسل کو ایک کباڑ خانہ سمجھتے ہیں، ان کو ادارہ نہیں سمجھتے، ان کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے۔ آپ کے پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا قانون سازی ہو رہی ہے؟ مدارس، مساجد، منبر اور محراب کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے۔ یہ ہے مدینے کی ریاست، یہ ہے پیغمبر کی سیرت، ان کا کردار یہ تھا۔ ریاست مدینہ یہ آج پارلیمنٹ میں قانون سازی ہو رہی ہے، خواتین پر تشدد نہیں کرنا، یعنی انسداد تشدد خواتین۔ لیکن تہذیب، کون سا تہذیب، کلچر، ثقافت مسلط کرنا چاہتے ہیں؟ یورپ اور مغرب کا۔ یہ ہے مدینے کی ریاست۔ آج قانون سازی ہو رہی ہے یہ کہ 18 سال سے پہلے کوئی بھی نوجوان اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ اسلام قبول کرنے کو جرم قرار دیا گیا ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور جب تقریر کرتے ہیں تو تقریر میں تین بار حضرت علی کا نام لیتے ہیں، لیکن انہوں نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ لہذا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جس کو مدینے کی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ اسلام قبول کرنے کو جرم سمجھتے ہیں۔ یہ سیرت نہیں ہے، نئے پیغمبر کی صورت ہے۔ اس لیے یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، 22 کروڑ عوام نے کرنا ہے، کہ اگر ہم نے واقعی پیغمبر علیہ السلام کی سیرت اور صورت کو اپنانا ہے تو اپنے زندگی کو، اپنے روزمرہ زندگی کو ان کی زندگی میں ڈال کر زندگی بسر کریں۔ یہ ہے بنیادی مقصد، زندگی کے ہر شعبے میں ان سے رہنمائی۔